آپ کو بہت ساری آیات اور احادیث ملیں گی جہاں یہ مینشن ہے کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی چھوٹی سی نیکی کا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک چھوٹی سی کھجور بھی دیتا ہے صدقے میں اپنی حلال کمائی سے، وہ کھجور جو خود چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کو صدقے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کھجور قبول کرتے ہیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور وہ کھجور گرو کرتی ہے اور گرو کرتی ہے اور گرو کرتی ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص دیکھتا ہے کہ وہ جو کھجور اس نے دی تھی وہ کھجور ایک پورا درخت بن جاتی ہے نیکیوں کا۔ اور ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں تو اس نیکی کو نہیں پہچانتا، میں نے یہ کب کی، یہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے کہ یاد ہے تم نے ایک کھجور دی تھی، وہ ایک کھجور جو تم نے اپنی کمائی سے، حلال کمائی سے، خالص اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، تو وہ کھجور میں نے قبول کی اور اس کو بڑھایا اور اس کو پروان چڑھایا، حتیٰ کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو۔ ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ کھلائیں اور آپ یہ ریئلائز نہ کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ نے اس کی مدد کی، کسی کو 10 روپے دے دیے اور ہو سکتا ہے ریالٹی میں آپ نے اس کی پوری زندگی بدل دی ہو سکتا ہے کہ وہ 10 روپے کا کچھ اچھا کرے اور وہ اچھا وہ جتنے بھی آگے جا کے اس سے ثواب کے کام کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو جائے گا۔ سو ایک نیکی کا بھی ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ایک نیکی سے 1000 نیکیاں بن جائیں، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے آپ دیکھیں کہ یار اتنی زیادہ نیکیاں یہ کہاں سے آئیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہر موقع ہے جو آپ نے مس نہیں کیا۔ سو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جو میری یہ بات کرنے کی وجہ ہے نا وہ بہت سادہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل چینجز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، ہر دن وہاں پہ IDF جو ہے قتل کر رہے ہیں۔ کل ہی یہ بات لے لیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں، یہ ابھی ہو رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں، اور کچھ لیول پہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اور بس افسوس ہی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کب یہ سب ٹھیک ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، 70 لاکھ ریفیوجیز ہیں سیریا میں، 5 لاکھ برمیز لوگ جو مسلم روہنگا کے تھے ان کو مارا گیا، میں کیا کروں اکیلا؟ اور اس کا رسپانس یہ ہے بیسکلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ افسوس کرنا چھوڑ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ افسوس کریں، ہمیں غم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعتبار سے مائکروکوزم لیول کے اوپر جو ہے نا اچھائیاں کریں۔ سو جو بھی اچھائی ہم کریں اس کو کبھی بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلے بندے کی کتنی زندگی آپ نے بدل دی۔ آپ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا اس سے، جب وہ خیر ملٹی پلائی کر دی جائے، وہ 1 سے 10 ہو جائے، 10 سے 20، 20 سے 1000، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک بندے کی زندگی بدلی اور ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہو وہ خالد بن ولید نکلے۔ آپ نے کسی ایک بندے کو جو ہے مدد کی کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہی وہ شخص ہو جس کے ہاتھوں سے اسلاموفوبیا جو ہے وہ ختم ہونا تھا۔ ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ، ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں تاکہ ہماری خود کی زندگیوں میں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر کیا ہوا، ایک ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہوئی تھی، ہمارے ایک بھائی تھے اٹلانٹا میں جنہوں نے اسٹریٹ فائٹ جو ہے رکوائی، آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی۔ ہمارا ایک افریقن امریکن برادر تھا، اس نے دیکھا کہ یار 2 بھائی لڑے، وہ گزر رہا تھا تو اس نے کہا یار، اس کو نہیں پتا تھا کہ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ نیشنل نیوز بن جائے گی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو جا کے جو بڑے بڑے لوگ انٹرویو لیں گے، اس کے نام سے جو ہے وہ فنڈز بنائے جائیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن جو چیز کو پتہ تھی نا وہ یہ تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان یہ کبھی الاؤ نہیں کرتا کہ اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، وہ روکتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص اصل میں، اللہ تعالیٰ اخلاص ہی کو بڑھاتے ہیں۔ سو بندہ انوالو ہوا، اس نے اس لڑائی کو روکا، دیکھیں اور اس کے بدلے میں کیا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک سائن ہے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ وہ ریالٹی جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ سو کبھی بھی اوور ویلم نہ ہوں تمام منفی چیزوں کو دیکھ کے، بلکہ ان کے مثبت پہلوؤں کو دیکھیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور جو مثبت پہلو ہیں نا ان کو اپنے راہ جانے دیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی بھی جو آپ خیر کا کام کریں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کتنی بڑی خیر کا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام ڈاٹس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا، اور آخرت میں آپ کو پتہ لگے گا سبحان اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہی تو ہے خیر، ہمارا کام کیا ہے، بہت آسان ہے۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارا کام بہت آسان ہے۔ ایک عام انسان سے یہ ریکوائر نہیں کیا جاتا کہ وہ فلسطینی مسئلہ ختم کرے گا، انفرادی طور پہ اس کے لیے بہت بڑا ہے، انفرادی طور پہ وہ دنیا کی تمام بھوک نہیں ختم کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ انفرادی طور پہ بڑے بڑے مسئلے لے کے بیٹھ جائیں، یہ اجتماعی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لائیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ چاہے جہاں پہ بھی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے آپ سے۔ سو جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو صلاحیتیں ہیں،
ان کو خاطر میں لائیں. جہاں پہ بھی ہیں آپ, یہی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, رحم دلی کا معاملہ کریں, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائیں, لوگوں کی زندگیوں میں خیر لائیں, لوگوں کی مدد کریں, حتیٰ کہ مسکرا کے دیکھیں لوگوں کو. آپ پہ ایک پازیٹیو انفلوئنس ہونا چاہیے, بے شک چھوٹے سے لیول پہ ہو, اور دیکھیں پھر کیا کیا ہوتا. ایک دن آئے گا کہ وہ میکرو لیول پہ جا کے, بڑے لیول پہ جا کے وہ پازیٹیو انفلوئنس تبدیل ہوگا. اور یہی چیز جو ہے ہم کر سکتے ہیں. شاید آپ کو نہ پتہ لگے, اور یہ آپ کا کام ہے بھی نہیں. ہمارا کام نہیں کہ تمام ڈاٹس کو ایک ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ چیزیں ملائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی خیر کو ملٹیپلائی کریں گے. آپ کا کام ہے خیر کا کام کرنا, آپ کا کام ہے بیج بونا, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے جو خاص اس کے لیے کام کیے تھے سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, ان کا کیا کیا اجر ہوا. اور پھر آپ اللہ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے یاد ہے وہ دن تم نے یہ کیا تھا, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اب کیا تو آپ کامیاب ہوئے. چاہے دنیا نے آپ کی کامیابی دیکھی ہو یا نہ, اللہ نے آپ کی کامیابی دیکھ لی.